السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے. میں نیورولوجسٹ ہوں. راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں. آج کی میری ٹاک کا عنوان موٹر نیورون ڈیزیز یا ایمایوٹروپک لیٹرل اسکلیروسس ہے. یہ ایک بیماری ہے جو کہ دنیا کے ہر ملک میں لوگوں کو ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی کئی پیشنٹس اس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ کامن بیماری نہیں ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو اس کے متعلق علم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے بھی بہت سو نے اس بیماری کے متعلق نہیں سنا ہوا ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری مس انفارمیشن، بہت ساری توہمات فروغ پاتے ہیں اور مریضوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو اسی مس انفارمیشن اور توہمات کو دور کرنے کے لیے آج میں اس بیماری کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں. یہ بیماری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی موروثی وجہ سے یعنی جینیٹک ڈیفیکٹ کی وجہ سے، یا پھر کسی ڈی نوو میوٹیشن یعنی نئی ہونے والی میوٹیشن کی وجہ سے جسم کے اندر وہ سیلز جو کہ نسوں کا سینٹر ہوتے ہیں، یعنی جہاں پہ سیل باڈیز نسوں کی ہوتی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہیڈ کوارٹر کسی بھی ادارے کا، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس موروثی اثر کی وجہ سے. اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نسوں کو کمزور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نسوں کا پورا سگنل پٹھوں تک نہیں پہنچتا، اور جن جن پٹھوں کو وہ نسیں سپلائی کرتی ہیں وہاں وہاں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ان نسوں کی بات کی جائے جو چہرے کے علاقے کو سپورٹ کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے نگلنے کی اور آواز کی ویکنس ہو سکتی ہے. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ غذا اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے، تو اگر نگلنے کی پرابلم ہو جائے تو یہ کتنی سیریس پرابلم ہے. اور کچھ فارمز آف یعنی موٹر نیورون ڈیزیز میں جو علامتوں کی ابتدا ہے وہ جو نگلنے کے پٹھے ہیں ان سے ہوتی ہے، جسے ہم بلبر آنسیٹ ALS بھی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ویکنس گردن کے مہروں سے جو نسیں نکلتی ہیں ان سے ہو جائے تو اس کی وجہ سے بازو کی کمزوری ہو سکتی ہے، ہاتھوں میں ویکنس آ سکتی ہے. پھر اگر کمر کے مہروں سے جو نسیں نکلتی ہیں اس سے ہو جائے تو ٹانگوں میں کمزوری آ سکتی ہے. تو یہ ساری کی ساری علامتیں مریض کے لیے تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں، معذوری کا سبب بنتی ہیں اور خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. خاص کر اگر جو نسیں ہمارے ان پٹھوں کو سپلائی کرتی ہیں جو پھیپھڑوں کی جو سکڑنے اور پھولنے کے عمل کو اثر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سانس کی کمزوری ہو سکتی ہے، جو کہ اکثر ان پیشنٹس میں سیریس حالت ہو جانے کی، حتیٰ کہ فوتگی ہو جانے کی وجہ بن جاتی ہے. اس بیماری کی جو ابتدائی علامتیں ہیں وہ پیر میں ایک سائڈ پہ یا دونوں سائڈوں پہ ویکنس آنا، اور وہ ویکنس جو کہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہو. عموماً وہ ویکنس پین لیس ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی درد نہیں ہوتا. یا پھر سانس کی پٹھوں میں ویکنس آنا جس کی وجہ سے سانس کی دقت ہو رہی ہے، عمومی طور پہ یہ ابتدائی علامت نہیں ہوتی ہے. یا پھر ہاتھوں میں ویکنس آنا جس کی وجہ سے ہاتھ کے پٹھے سکڑتے ہوئے محسوس ہوں یا ہاتھوں کی گرفت کمزور محسوس ہو. یا پھر نگلنے اور آواز کی تبدیلی آنا، یعنی کہ پانی یا غذا نگلنے کے ساتھ اچانک پھندا لگنا، کھانسی ہونا، یا پھر آواز آہستہ آہستہ مہینوں میں غائب ہو جانا، یعنی کم ہو کے غائب ہو جانا. یہ ساری کی ساری علامتیں موٹر نیورون ڈیزیز یا ALS میں ہو سکتی ہیں. اس بیماری کی علامات لے کر آپ کے لیے جو سب سے بہتر آپشن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی نیورولوجسٹ کو دکھائیں، جو کہ ان علامتوں کو دیکھتے ہوئے جو مناسب ٹیسٹس ہیں وہ کروائیں، تاکہ ایک پراپر تشخیص ہو سکے اور جو بھی علامات ہیں ان کے لیے آپ کی مدد کی جا سکے. جو بیسٹ ڈاکٹر اس بیماری کے لیے ہوتے ہیں وہ نیورولوجسٹ ہوتے ہیں. نیورو سرجن، سائیکیٹرسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ عمومی طور پر اس بیماری کے ماہر نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے نہ اپنی ٹریننگ میں اس بیماری کو دیکھا ہوتا ہے پراپرلی، اور نہ ہی ان کو اس کے مناسب طریقہ علاج ہیں اس کے متعلق پتہ ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ارد گرد کے علاقے میں انٹرنیٹ کی سرچ کے ذریعے سے یا پوچھ گچھ کے ذریعے سے کسی اچھے نیورولوجسٹ تک پہنچنا ہے. پھر نیورولوجسٹ آپ کی ہسٹری سن کے ایک معائنہ کرتے ہیں جسے ہم نیورولوجیکل ایگزام کہتے ہیں. وہ تفصیلی معائنہ ہوتا ہے آپ کے جسم کے پٹھوں، نسوں، ریفلیکسز، بیلنس اور چال کا. اور اس معائنے کی بنیاد پہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کو اکثر معائنے کے اینڈ تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا بیماری ہے اور آیا موٹر نیورون ڈیزیز ہے یا نہیں. پھر کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ان علامتوں کی وجہ کوئی اور تو نہیں، جیسے کہ کوئی گردن کے مہروں میں سیریس پرابلم، کمر کے مہروں میں سیریس پرابلم یا برین ٹیومر وغیرہ. اور ایک دفعہ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے تو ایک نسوں کا ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جسے ہم نرو کنڈکشن اسٹڈی یا الیکٹرومایوگرافی کہتے ہیں، جو کہ اس تشخیص کو سپورٹ کرتا ہے یا ڈاکٹر صاحب کی جو شک ہے اس کو کنفرم یا رد کر دیتا ہے. بات پھر اس کے بعد آتی ہے کہ ان پیشنٹس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے. عمومی طور پہ یہ ایک سیریس بیماری مانی جاتی ہے جس میں چند سالوں کے وقفے میں یہ بیماری کافی شدت اختیار کر سکتی ہے یا کر لیتی ہے، اور ان پیشنٹس کو بہت سی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس مدد کے اندر ابتدائی طور پر ان کی خوراک کو پراپر طور پہ مینٹین رکھنا،
اور خاص کر اگر نگلنے کی پرابلم ہے تو ان پیشنٹس کو خوراک مینٹین رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس میں ہیلپ کرنا. اس کے لیے یا تو ابتدائی طور پر این جی ٹیوب یعنی ناک سے ایک ٹیوب معدے میں ڈالی جا سکتی ہے جس سے خوراک دی جا سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ٹیوب چند ہفتے سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی ہے. تو ان پیشنٹس کو بہت سی دفعہ پیگ ٹیوب کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ ایک ٹیوب جو کہ چھوٹا سا چیرا دے کر ڈائریکٹ معدے میں ڈال دی جاتی ہے جس سے خوراک ان پیشنٹس کو ایک مناسب مقدار میں دی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد ان پیشنٹس کو فزیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے تھراپسٹ آکیوپیشنل تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ان کے ہاتھوں میں ویکنس آ رہی ہے اس سے وہ جو ایکٹیویٹی نارملی انسان کرتا ہے جیسے بٹن لگانا، بوتل کا ڈھکن کھولنا، کچھ اور ہاتھ کے جیسے کہ کوئی کپ پکڑنا، گلاس پکڑنا، چمچ پکڑنا، ان چیزوں میں آکیوپیشنل تھراپسٹ پیشنٹس کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کام ایک چیسٹ اسپیشلسٹ اور ریسپریٹری تھراپسٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ ان پیشنٹس میں اکثر بیماری سیریس رخ تب اختیار کرتی ہے جب یہ پیشنٹس کے سانس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان پیشنٹس کو بہت سی دفعہ ریسپریٹری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ریسپریٹری سپورٹ بریدنگ کے صحیح یعنی مثال کے طور پہ سکشن وغیرہ کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پیشنٹس نگلنے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو سکشن مشین کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ وہ ریشے کو حلق سے نکال لیں، کیونکہ وہ اندر یعنی آنت کے اندر اس کو نگل نہیں پا رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو ذرا زیادہ سیریس ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ ایک وینٹیلیٹر نما مشین جسے ہم بائی پیپ کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ان پیشنٹس کو اکثر ایئر ہنگر ہو جاتا ہے، سانس پورا نہیں آ رہا ہوتا. اس کے لیے وہ مشین جو ہے ہوا پش کر کے پھیپھڑوں تک پوری ہوا اور سانس کو پہنچاتی ہے تاکہ ان مریضوں کی جو آکسیجن لیول خون میں ہے وہ پورا مینٹین رہ سکے. اور اس ایئر ہنگر کی ایک تکلیف دہ صورت سے ان پیشنٹس کو جب ان کو ضرورت ہو مدد کی جا سکے. پھر اس کے بعد آف کورس نیورولوجسٹ کا کام آتا ہے. اس بیماری کے لیے کئی دوائیں ہیں جو کہ ابھی دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہیں. ان میں 3 دواؤں کے میں نام لوں گا. ایک رائلیوٹیک جو کہ سب سے پرانی دوا جو پاکستان میں بھی امپورٹڈ صورت میں آتی ہے اور کئی فارمیسیز پہ اویلیبل ہوتی ہے، وہ آپ کے نیورولوجسٹ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایڈیراوون، یہ ایک انجیکٹیبل دوا ہے جو کہ کینولا کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے. اور تیسرا جو دوا ہے اس کا نام ہے کیلسوڈی. یہ دوا کمر میں جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے حرام مغز سے نیچے اسپائنل ٹیپ کے ذریعے سے، اسپائنل نیڈل کے ذریعے سے انٹراتھیکلی انجیکٹ کی جاتی ہے، یعنی اس جگہ پہ انجیکٹ کی جاتی ہے جہاں پہ حرام مغز کی نسیں ہوتی ہیں تاکہ ڈائریکٹ حرام مغز کی نسوں پر اثر ہو سکے. تھوڑا سا یہ ڈاکٹر کے حیثیت، نیورولوجسٹ کی حیثیت سے بھی میں مطلب اس چیز سے تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ یہ دوائیں بہت زمین آسمان کا فرق نہیں ڈالتی ہیں، بہت خاطر خواہ فرق جیسا کہ ہم اور مریض چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا ہے. اور جو ریسرچ رائلیوٹیک پہ تھی وہ یہی ہے کہ یہ بیماری کے بڑھنے کے عمل کو تھوڑا سا سلو کر کے چند مہینے تک زندگی بڑھا سکتی ہے، لیکن یہ بیماری نہ جو آلریڈی ڈیمیج ہو گئی اس کو واپس بھی نہیں کرتی، ریورس نہیں کرتی، اور نہ ہی اس بیماری کو کیور کرتی ہے. تو یقینی بات ہے کہ یہ علاج اطمینان بخش نہیں ہے، نہ ہمارے لیے نہ مریضوں کے لیے. اور دنیا بھر میں کیونکہ یہ بیماری ہوتی ہے تو جو یورپ اور جو امریکہ اور یورپ ہے وہاں پہ اس کے متعلق شدت کے ساتھ ریسرچ چل رہی ہے، اور ایک مناسب علاج جو کہ اس بیماری کو یا روک سکے اسی جگہ جہاں پہ تشخیص ہو جائے یا اس کو ریورس کر سکے، اس علاج کے لیے جو کوششیں ہیں وہ شدت سے جاری ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ جس دن یہ علاج ڈسکور ہو گیا اس دن اس سائنٹسٹ یا اس گروپ کو فوری طور پر نوبیل پرائز دیا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں ALS کے مریض اس بیماری کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں. نوبیل پرائز کی بات میں نے اس وجہ سے کی کہ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جنہوں نے کہیں انٹرنیٹ پہ یا کسی اور ذریعے سے سنا ہوتا ہے کہ جی فلانے حکیم صاحب یا فلانے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب یا فلانے ایلوپیتھک ڈاکٹر صاحب اس کا مکمل اور تسلی بخش علاج کر رہے ہیں. اور اکثر کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر میں وہ علاج جو بھی وہ ہوتا ہے وہ کچھ اس کے تفصیل میں تہ میں جا سکتا ہوں، تو وہ اکثر کسی نہ کسی صورت میں دھوکہ ہوتا ہے پیشنٹس کے لیے. تو ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر وہ علاج کسی مانسیرا کی پہاڑیوں میں یا مری میں یا بارہ کہو میں یا کہیں اور حکیم صاحب کے پاس موجود ہے تو دنیا میں تہلکہ مچ جانا چاہیے تھا، اور فوری طور پر نوبیل کمیٹی کو آ کے ان کے گلے میں نوبیل کا ہار اور $1 ملین یا €1 ملین فٹافٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے چاہیے تھے. لیکن ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور اکثر ان معصوم اور ولنریبل یعنی تکلیف میں آئے مریضوں کو ان سے ان کے پیسے لینے کے لیے یہ مہمات چل رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز سے آپ نے جو ہے نا خبردار رہنا ہے اور اپنے پیاروں کو اس چیز سے بچا کے رکھنا ہے. میں آخر میں اسٹیم سیل تھراپی کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل اس کا بہت شور و غوغا ہے، اور بہت سارے ایسے مریض جن کو ایسی بیماریاں ہوں جن کا کیور نہیں، جیسے فالج، جیسے ڈیمنشیا، جیسے پارکنسنس ڈیزیز اور ALS بھی ان میں، موٹر نیورون ڈیزیز بھی ان میں شامل ہے، وہ اسٹیم سیل تھراپی کا رخ کرتے ہیں. اس کہانی کو آپ
میری ایک مختصر سی قصے سے سن سکتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک پاکستان کے حساس ادارے کے سائنٹسٹ آئے۔ وہ سینئر افسر تھے، 20 یا 21 گریڈ کے افسر تھے، اور ان کو موٹر نیورون ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ وسائل دیے تھے، تو انہوں نے، اور ان کے بچے بھی پڑھے لکھے تھے، ہر طرف انہوں نے دیکھا کہ کدھر سے شفا حاصل ہو سکتی ہے۔ تو فائنلی ان کا رخ چین کی طرف ہوا، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اسٹیم سیل تھراپی کے بارے میں سنا اور پڑھا تھا۔ تو وہ مریض کو بھی لے کے گئے، خود بھی فیملی گئی، ظاہری بات ہے آنے میں جانے میں خاصا ان کا خرچہ ہوا، پھر علاج کا خرچہ، پہلا وزٹ ہوا، پھر انہوں نے دوسرے وزٹ کے لیے کچھ مہینے کے بعد چین جانے کا سفر کیا۔ پھر جب تیسرے وزٹ کے لیے، یہ خود انہوں نے مجھے سارا ان کے بیٹے نے قصہ سنایا کہ جب تیسرے وزٹ کے لیے انہوں نے اپوائنٹمنٹ بنانے کے لیے کال کیا، تو وہاں پہ جو بھی اس ادارے کے ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو ابھی آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا علاج فیل ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ یہ اضافی سفر کریں۔ گھر والوں کو، کیونکہ وہ ریزنیبل لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ ناکام ہوئی ٹریٹمنٹ۔ تو ویسے ہی کچھ عرصے کے بعد ان کا بیٹا اس ادارے کی ویب سائٹ دیکھنے گیا، تو حیران کن طور پر ان کے والد کی تصویر بھی کامیابی والے کیسز میں لگی ہوئی تھی۔ یعنی انہوں نے یہ شو کیا کہ پاکستان سے آنے والے یہ ڈاکٹر صاحب کو فائدہ ہوا، شفا حاصل ہوئی، اور انہوں نے ان کی تصویر ویب سائٹ پہ لگا دی۔ تو بہت سارے یہ ادارے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں اپنے ولنریبل مریضوں کو، اور اس کے اندر بھی ان کا کاروبار چمکانے کی نیت ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کے اندر مشورہ کریں، اچھی طرح مشورہ کریں، اور کسی بھی ایسے دھوکے باز سے بچیں جو کہ آپ کے مریض کا وقت بھی ضائع کرے، اور اس کو آپ کے جو پیسہ ہے وہ بھی اس پہ برباد ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے اگر ایک بھی انسان کا فائدہ ہو تو انشاءاللہ وہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا، اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔